قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہیں، جو ہر شے کا خالق، مالک، پالنہار ہے، اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں مخلوقات سے کہیں زیادہ تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے رحمت کائنات، رہبر انسانیت، رحمت للعالمین، شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ سامعین حضرات، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ آنے والا جمعہ بہت اہم موضوع لے کر آ رہا ہے۔ موضوع دیکھیے، انسان جو ہے کوئی بات اسی وقت سمجھ پاتا ہے جب اس کے قول میں اور اس کے عمل میں مطابقت ہو، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، تب جا کر کے اس کی زندگی میں کچھ نکھار پیدا ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اگر قول و فعل میں کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو یقین جانے کہ اس کی زندگی میں وہ نکھار نہیں ہوتا ہے جس کا تقاضا شریعت اسلامیہ کرتی ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کو اگر حق جاننا ہے، حق بات سمجھنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں ایک دانہ رائی کے برابر بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور انانیت، خود غرضی، ہٹ دھرمی اور ضدی پن، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس نے بنی اسرائیل جیسے عظیم قوم کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ بنی اسرائیل میں ساری چیزیں آئیں، ان کے سامنے حق واضح ہوئے۔ ہاں، نمرود، فرعون، قارون، حامان، شداد جو بھی تھے، سب بڑے بڑے ہے نا اہل ثروت لوگ، ان کے سامنے نبیوں نے دین حق کو واضح کیا۔ نمرود کے سامنے بھی ابراہیم نے حق واضح کیا، لیکن یہ لوگ قبول نہیں کیے، ٹھکرا دیا حق کو انہوں نے۔ کیوں؟ انانیت، میری انا کی بات ہے یہاں پر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب انانیت ہو، خود غرضی ہو، ہر درمی اور ضدی پن ہو انسان کے اندر، تعصب ہو انسان کے اندر، حسد ہو، سمجھ رہے، اور اس کے اندر فرقہ واریت ذہن ہو، تو وہ شخص حق تک جو نہیں پہنچ پائے گا، حق بات سمجھنے سے وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ پچھلے خطبہ جمعہ کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پہلے ہم اپنے موضوع کی تعریف سنیں گے، لغت میں، ڈکشنری میں ان کے معنی کیا ہیں، اور پھر علماء نے اس کی تعریف کیا بیان فرمائی ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ ہے تقلید اور اتباع۔ تقلید اور اتباع انسانیت کی زندگی میں وہ موڑ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں اتباع نہیں ہوتی ہے تو تقلید میں داخل ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی میں تقلید آ جاتی ہے تو اتباع سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر اتباع کا پیروکار ہے تو تقلید نہیں، اگر تقلید پر ہے تو اتباع اس کے یہاں نہیں پائے۔ دونوں متضاد ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں چیزیں ایک شخص کے یہاں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔
یہ تقلید قلدہ سے ماخوذ ہے، اور ڈکشنری کے اندر جب اس کا معنی آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بڑا عجیب معنی ملے گا۔ کہاں جاتا ہے قلدہ فلان، قلدہ یہ عربی کا لفظ ہے، قلدہ یقلد تقلید، تو قلدہ سے لفظ تقلید بنا ہے۔ قلدہ کے معنی ہوتے ہیں بھائی بلا دلیل، بلا دلیل کسی کی پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتارنا، یہ قلدہ کا معنی ہے۔ اور پھر القاموس الوحید، اس کے صاحب، اس کے مصنف مولانا وحید الزماں قاسمی صاحب قلدہ کی مثال دیتے ہیں کہ جس کو اگر یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مثال ملاحظہ فرما لے۔ قلد القرد الانسان، بندر نے انسان کی پیروی کی، بندر انسان کی پیروی کر کے اس کے پیچھے جو ہے بنا تحقیق کے دوڑ پڑا۔ تو تقلید کا معنی کیا ہوا؟ بے سوچے سمجھے بلا دلیل کسی کی پیروی کرنا، جس طرح سے بندر انسان کے پیچھے بھاگتا ہے بنا سوچے سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، بندر انسان کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو تقلید کا یہ معنی ہے بلا دلیل، بلا غور و فکر کے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اپوزٹ میں اتباع کا لفظ آتا ہے۔ صاحب قاموس الوحید مولانا وحید الزماں قاسمی صاحب نے اتباع کا معنی کیا؟ اتباع الشیء، یعنی کہ پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ لیکن جب اتباع کا معنی سمجھانا ہوا انہیں تو انہوں نے کون سی مثال دی ہے؟ اتباع القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ آپ غور فرمائیں، جب تقلید کی مثال دینا ہوئی تو انہوں نے جانور کی مثال دی ہے نا، اور جب اتباع کی مثال دینا ہوئی تو انہوں نے قرآن اور حدیث کی مثال دے دی۔ تو یہ تقلید کی اور اتباع کی لغوی تعریف ہے۔ تقلید بنا غور و فکر کے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو شریعت بنا لینا، اس کے پیچھے چلنا تقلید کہلاتا ہے۔ اور اتباع کہا جاتا ہے کہ جس پر دلیل قائم ہو جائے ہے نا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اور اتباع کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن تقلید کا لفظ کسی صحیح حدیث کیا ضعیف حدیث میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ تقلید کی تعریف علماء کی نظر میں، اب دیکھتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں۔ ڈکشنری تو اس سے واضح ہو گیا، تقلید کا لفظ استعمال کیا گیا جانور کے ساتھ، اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ تو علماء کی نظر میں جناب ملا علی قاری حنفی، دیکھیے یہ حنفی عالم دین ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حنفی پہلے کے جو لوگ جو علماء ہوا کرتے تھے وہ عقیدت اور محبت میں کسی بڑے عالم دین کی جانب، بڑے محدث کی جانب، بڑے فقیہ اور مجتہد کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، یہ فخر کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے دین کے داعی ہیں، مجتہد ہیں، امام ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اسلام پہنچا ہے۔ تو اس ناحیے سے وہ لوگ اپنے آپ کو کسی بڑے عالم دین کی جانب منسوب کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ جو کہیں گے وہی کیا جائے گا، یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا تھا۔ ان کے یہاں یہ ہر درمی یا ضدی پن یہ نہیں تھی، وہ احترام میں سمجھنے اور کسی کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے شرف کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کی جانب منسوب کیا کرتے تھے۔ تو جناب ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے، جو کہ ایک حنفی عالم دین ہے، بیان فرماتے ہیں وَالتَّقْلِيدُ قبول قول الغیر بلا دلیل۔ تقلید کہا جاتا ہے کہ غیر نبی کی بات کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے اس نے کیا کہا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ نے لے لیا، اس کو شریعت بنا لیا، تو بنا دلیل کے غیر نبی کی بات کو لے لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ لِقَبُولِهِ، جب آپ نے بنا دلیل کے اس کی بات کو لے لیا اور شریعت بنا لیا، سمجھ رہے، جَعَلَهُ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ، تو گویا کہ آپ نے اپنے گلے میں پٹے کو ڈال لیا۔ تو یہ حنفی عالم دین ہے۔ یہ پہلے کے علماء کس طرح سے حنفی علماء ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں تعصب حسد نہیں ہوتا تھا۔ تو حق سمجھنے کے لیے یہی ہونا چاہیے،
تعصب، حسد اور اس طرح کی باتیں نہیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ انسان حق سے محروم رہ جائے گا۔ امام اللہ حسن حنفی یہ بھی ایک عالم دین ہے، اور حنفیہ یہ بھی تعریف کرتے ہیں تقلید کی کس طرح سے۔ حقیقت التقلید، تقلید کی حقیقت یہ ہے، تقلید یہ ہے العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج الاربعۃ الشرعیہ بلا حجۃ منہا، کہ کسی شخص کی ایسی بات پر عمل کرنا جس پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ یہ بھی حنفی عالم دین ہے، تو جس کی بات پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو اور اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو شریعت میں داخل کر دیا جائے، تو یہ تقلید کہلایا جائے گا۔ فلیس الرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاجماع من التقلید لان کل منہما حجۃ شرعیۃ من الحجج الشرعیہ۔ آگے بیان فرماتے ہیں امام اللہ حسن حنفی رحمۃ اللہ علیہ، بیان کیا فرماتے ہیں آگے کہ دیکھیے اگر کوئی بات ہے اور اس بات کو لے کر کے حدیث سے آپ نے ثابت کر دیا یا اجماع سے ثابت کر دیا آپ نے، تو وہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ اجماع اور حدیث یہ شرعی حجتوں میں سے دو حجت ہیں، تو جب ان کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو تقلید نہیں کہلائے گی۔ تو ان دونوں علماء کے قول کا خلاصہ یہ نکلا، سمجھنے کہ جس بات پر دلیل ہو اسے اتباع کہا جائے گا، اور جس بات پر دلیل نہ ہو اسے تقلید کہا جائے گا، اور شریعت اسلامیہ آپ جانتے ہیں دلیل کا مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا آئیے ایک مالکی عالم دین ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ابو عبداللہ خواص منداد بصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنے آپ کو امام مالک کی جانب منسوب کرتے ہیں، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ سے جو ہے بڑی محبت ہے، سمجھیں۔ تو یہ دیکھیے بھائی یہ کیا تعریف کرتے ہیں، التقلید معناہ فی الشرع، شریعت کے اندر تقلید کا معنی یہ ہے الرجوع الی قول لا حجۃ لقائلہ علیہ، کہ کسی ایسے شخص کی بات کی جانب انسان پلٹے کہ اس کے کہنے والے کے پاس اس بات پر کوئی دلیل ہی نہ ہو۔ یہ اپنے آپ کو مالکی کہنے والے جو ایک عالم دین ہیں، ابو عبداللہ خواص منداد بصری، بصرہ کے رہنے والے ہیں، مالکی ہیں، امام مالک کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ کسی ایسی بات کی جانب پلٹا جائے، کوئی انسان ایسی بات اپنا لے، شریعت بنا لے جس پر جو ہے کیا ہے کوئی شرعی دلیل نہ ہو اس کے کہنے والے کے پاس، اسے تقلید کہا جائے گا۔ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ مِّنْهُ فِي الشَّرْعِ، اور ایسا کرنا شریعت کے اندر ممنوع ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ بنا دلیل کے کسی کی بات کو شریعت قرار دے دیا جائے، بنا دلیل کے کسی کی بات کو شریعت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس بات کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ وَالْإِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ، رہی بات تقلید کے مقابل میں اتباع کی، تو اتباع وہ ہے جس پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو، قرآن سے موجود ہو، حدیث سے موجود ہو، یا اجماع سے ثابت ہو، قیاس ہو، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو حجج اربعۃ شرعیہ ہیں، جو شرعی ماخذ ہیں، ان سے اگر کوئی دلیل ثابت ہو جا رہی کسی بات پر تو وہ تقلید نہیں بلکہ اتباع کہا جائے گا۔ تو سمجھنے یہ ہیں پہلے کے اپنے آپ کو ائمہ اربع فقہا مجتہدین کی جانب منسوب کرنے والے علماء، جن کا ذہن کتنا صاف ہوا کرتا تھا آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہماری بدنصیبی، ہم مسلمانوں کی بدنصیبی یہی ہے کہ ہمارے ہاں تعصب ہے، انانیت ہے، ہر دھرمی ہے، ضدی پن ہے، ہم جو ہے رجوع نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ میرے بھائی اگر کسی کی بات دیوار پتھر کی لکیر ہو سکتی ہے تو وہ صرف نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا لکھا ہوا مٹانا دیا جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ایک ایسی ذات بنایا ہے، نبی کریم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت اللہ نے بنا دی ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے جو لکھ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہم مٹا کر بھی نہیں مٹائی جا سکتی ہے، لیکن پوری دنیا والے مل کر کے، چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، امام دارقطنی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، امام ابو حنیفہ رحم، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے کچھ لکھ دیا تو اسے مٹایا بھی جا سکتا ہے اور دوبارہ لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی بات ایسی ہے کہ اگر وہ لکھ دی گئی تو لکھ دی گئی، عمل اسی پر کیا جائے گا۔ یہ پہلے کے
علماء دین، فقہاء اعظام، مجتہدین کرام کا اصول ہوا کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اسی کا مکلف بنایا ہے۔ لیکن آج کل ہماری یہی بد نصیبی ہے کہ ہم اسی میں غلطی کر جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ فقہ معتبر کتاب مسلم الثبوت ایک کتاب ہے، فقہ بڑی معتبر کتاب ہے، اسے جو ہے امت کے درمیان ایک ثبوت حاصل ہے، مطلب اس کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے امت کے اندر۔ تو مسلم الثبوت ایک فقہ کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ، کہ دیکھیے مقلد کی دلیل صرف اس کے امام کا قول ہوتا ہے، مجتہد امام ہے اس کا قول ہوگا، اور یہ مقلد نہ خود تحقیق کرتا ہے اور نہ اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرتا ہے۔ یہ مسلم الثبوت جو فقہ معتبر کتاب ہے، اندازہ لگا لیں، اس میں سیدھا کہہ دیا گیا کہ ان کی دلیل، جو مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی دلیل امام مجتہد کا قول ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی مطلب نہیں، حدیث کا قرآن کا، ان کا مجتہد کا قول ہوتا ہے۔ وہ خود بھی تحقیق نہیں کرتے کہ میرے امام کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے یا نہیں، اور پھر اگر ان کے امام نے اپنے پہلے بات کے خلاف میں کوئی دوسرا قول کہہ دیا تو اس کی جانب بھی وہ نہیں رجوع کرتے، پلٹتے ہی نہیں، تو امام کی بھی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ تقلید کا نقصان ہے کہ انسان کے دل کو جو تقلید جو جما دیتا ہے ایک طرف، اور پھر وہیں پر بیٹھا دیتا ہے بالکل اپاہج بنا کر کے، تمہیں تحقیق نہیں کرنا ہے اور اماموں کی باتوں پر، تحقیق پر بھی تمہیں عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا میں ایک چیز بتاؤں، میں جب یہ موضوع تیار کر رہا تھا کہ بھئی تقلید کب سے وجود میں آئی، تقلید کب سے وجود میں؟ سب جانتے ہیں 4 صدی سے تقلید میں وجود آئی، 4 صدی کے شروعات اور آغاز میں جو ہے یہ تقلید نمودار ہوئی۔ سمجھ رہے؟ میں جب یہ موضوع تیار کر رہا تھا تو مجھے بڑا اہم نقطہ ملا، اور میں نے ایک خطبہ جمعہ میں اپنی بات کو بیان بھی کیا، لیکن آج پھر بیان کروں گا۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، غور سے سنیے گا، شیطانی حربہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور لالی پاپ دکھاتا ہے۔ جس طرح سے آپ بچوں کو چاکلیٹ دے کر کے بڑے بڑے کام کرا لیتے ہو نا، تو شیطان انسانوں کو کس طرح سے لالی پاپ دکھایا اور پھر گڈھے میں ڈھکیل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کے بعد سے 10 نسلیں، ایک نسل کتنے سال تک ہوتی ہیں آپ اندازہ لگا لیں، 10 نسل تک لوگ کان الناس امتا واحدہ، لوگ صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، ایک اللہ ہی کی بات مانتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کا حکم ہی مانتے تھے، اور اسی کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ساری پریشانی اسی کے سامنے رکھتے تھے، اسی کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 10 نسل تک پوری دنیا والے صرف ایک اللہ کے پیروکار تھے۔ 10 نسل گزر گئی، اب جو اگلی نسل آئی تو اس کے اندر جب اس طرح سے متقی اور پرہیزگار لوگ دکھے تو شیطان کو بڑا کھلبلی مچی، یار اتنا زمانہ گزر گیا، میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے نیک بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، میں نے کیسا وعدہ کر لیا، 10 نسلیں گزر گئیں ابھی تک میں نے انہیں گمراہ ہی نہیں کیا، یہ لوگ صرف سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا، جو 10 نسل کے بعد جو نسلیں آئیں ان میں کچھ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، آپ قوم نوح کہہ سکتے ہیں، قرآن نے قوم نوح سے یاد کیا۔ سمجھ رہے؟ چونکہ ان کے درمیان جب بگاڑ ہوا تو نوح آئے تھے علیہ السلام، تو ان کے اندر جب نیک اور متقی پرہیزگار لوگ تھے، مثلا قرآن کریم نے ان کا نام لیا، ود کا نام لیا، سوا کا نام لیا، یغوث کا نام لیا، یعوق کا نام لیا، نصر کا نام لیا۔ 5 یہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے قوم نوح کے اندر۔ اب شیطان کو کھلبلی مچی کہ 10 نسلیں گزر گئیں، ابھی تک میں نے انسانوں کو گمراہی کا راستہ نہیں بتایا، میں انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکا، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ جب قوم نوح کے یہ متقی
پرہیزگار موحدین عبادت گزار لوگ مر گئے، جن کا ایک مقام تھا عوام کے اندر، جن کا رعب اور دبدبہ تھا، جن کی باتیں تسلیم کی جاتی تھیں، جن کے تقویٰ کا چرچا ہوا کرتا تھا، جب یہ متقی اور پرہیزگار لوگ مر گئے، کیا ہو گئے؟ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو معلوم ہے شیطان ان کے بیٹوں کے پاس آیا، شیطان ان کے بیٹوں کے پاس آیا، اور جی کریے گا میرے بھائی، شیطان ان کے بیٹوں کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا بھائی تمہارے باپ اد مر گئے، سوا مر گئے، یغوث مر گئے، یعوق مر گئے، نصر مر گئے، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ، کون؟ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ یہ کون کہہ رہا؟ شیطان کہہ رہا، یہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ ایسا ہے ان کا فوٹو بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، ان کا مجسمہ بنا لو اور اپنے گھروں میں چسپاں کر لو، دیواروں پر لگا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، دکانوں میں رکھ لو۔ جب ان کی تصویر دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ کیا آئے گا یاد؟ اللہ یاد آ جائے گا۔ یہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان کی تصویر جب تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گی تو تمہیں اللہ یاد آئے گا اور تم راہ راست سے بھٹکو گے نہیں، سیدھے راستے پر چلو گے۔ کتنی اچھی بات شیطان نے سمجھائی، کوئی غلط بات کہا شیطان نے؟ کتنی اچھی بات کہی اس نے، یہ بات کہہ دیا اس نے۔ اب یہ نسل تصویر بنا لی، گھروں میں لٹکا لی، دکانوں میں لگا لی، جب بھی وہ اس کی تصویر دیکھتے، ادّا، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی تصویر جب بھی قوم نوح والے دیکھتے انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اب کیا ہوا بھائی؟ جن لوگوں نے تصویریں بنائی تھیں، جب یہ لوگ بھی مر گئے، جب یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، جب ان کا بھی خاتمہ ہو گیا تو شیطان تصویر بنانے والوں کے بیٹوں کے پاس آتا ہے۔ کن کے پاس؟ تصویر بنانے والوں کے بیٹوں کے پاس آتا ہے۔ اب یہاں لالی پاپ دیکھ لیجئے، یہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ جو فوٹو، یہ تصویر جو تمہارے گھر میں لگی ہے، جو دکان میں تمہاری یہ تصویر، تمہارے بزرگوں کی یہ تصویریں لگی ہیں، سمجھ رہے ہو یہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ تمہارے باپ دادا ان کے مرنے کے بعد ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا چاہتے اگر ہو تو ایسا کرو، تم بھی ان کی پرستش کرو، ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھو۔ جب ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھو گے تو یہ معزز لوگ، یہ مکرم اور محترم عبادت گزار متقی روحیں اللہ کے بارگاہ میں تمہاری سفارش لے کر پہنچ جائیں گی۔ یہ لالی پاپ دے دیا، سمجھ رہے؟ اب یہاں پر کان الناس امتا واحدہ، آدم کے بعد سے لے کر کے، حضرت آدم سے لے کر کے ابھی تک جو لوگ صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اس کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے تھے، اب وہ لوگ کیا ہوئے؟ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بچے اور دوسرے مشرک بن گئے، بزرگوں کی پرستش کرنے والے بن گئے۔ یہاں سے انسانیت کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کتنا لالی پاپ شیطان نے دیا۔ پہلے کہا بڑے بزرگ لوگ تھے، ان کی تصویریں لگاؤ، اللہ یاد آئے گا، لالی پاپ دے دیا، کچھ سال تک چلتا رہا۔ پھر جب یہ مر گئے تو کیا کہا؟ تمہارے ابا ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو، ہے نا؟ دوسرے اسٹیپ میں بالکل گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اس کے بعد جب امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان دو گروہ بن گئے، ایک مشرک کا، ایک موحدین کا، ایک اللہ کے ماننے والوں کی جماعت بن گئی، ایک مشرکین کی جماعت جب بن گئی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا کہ جاؤ، یہ میری امت، میرے ماننے والے بھٹک گئے رہے راستے، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہے، ان سے کہو شیطان جھوٹا ہے، واپس پلٹے میری جانب اور میری بات کو تسلیم کرنے، صرف میری ہی عبادت کریں، میرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا، سمجھ رہے؟ یہ بات سامنے رکھیے گا شیطان نے کس طرح سے لالی پاپ دیا۔ اب آتے ہیں موضوع کی جانب۔ تقلید کی بات میں نے کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دنیا میں آپ نہیں، صحابہ آئے، تابعین آئے، 3 معزز صدیاں
جو جس کے اندر تقلید نہیں تھی، صحابہ کرام صرف قرآن پر عمل کرنے والے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والے، ان کی صدی میں، ان کے زمانے میں تقلید نہیں، تابعین کے زمانے میں تقلید نہیں ہے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی تقلید نہیں ہے۔ وہ مبارک زمانے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ میرے زمانے میں میرے ماننے والے غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے، اس لیے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد میرے پیروکار میری باتیں مانیں گے، اللہ کی پرستش کریں گے، اس لیے میرے زمانے کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہوگا، یہ لوگ بھی صرف میرے طریقے پر عمل کریں گے۔ تو مطلب 300 صدی تک، 300 صدی تک، ایک صدی میں 100 سال ہوتا ہے، تو 300 صدی تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے تک تقلید وجود میں نہیں آئی۔ بھائی سب لوگ کہاں سے ہدایت پائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے، 150 میں ان کا انتقال ہو رہا، ابھی ہم بتائیں گے کہ اس کا انتقال کب ہوا ہے، سمجھیں؟ تو 3 صدی تک لوگ ایک راستے پر چل رہے تھے۔ غور سے سنیے گا میرے بھائی، ہاں 3 صدی تک سارے مسلمان ایک راستے پر چل رہے تھے، محدثین ہو، فقہا ہو، یا اور صلحاء ہو، صحابہ کرام ہو، صرف نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کی پیروی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہی پیروی کیا کرتے تھے۔ شیطان کو کھلبلی مچی کہ یہ تو نبی کے پیروکار ہیں، اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے جنت سے دھتکارا ہے، تو نے مجھے آسمان سے زمین پر بھیج دیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے راستے پر تیرے نیک بندوں کو نہیں چلنے دوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا۔ شیطان کو کھلبلی مچ گئی کہ بھائی 3 صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک مسلمان صرف ایک نبی کے مان رہے ہیں، ابھی تک مسلمان صرف کتاب اللہ کو مان رہے ہیں، ابھی تک مسلمان صرف ایک اللہ کی بات مان رہے ہیں، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ شیطان یہ مشورہ کیا، یہ پلان بنایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 صدیاں گزر گئیں، 3 صدیاں تک کوئی چیز تقلید وغیرہ وجود میں نہیں آئی، سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے۔ میرے بھائی شیطان نے پلان بنایا کہ کیسے گمراہ کیا جائے، کیسے گمراہ کیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس امت کے متقی اور پرہیزگاروں کو ڈھونڈا، اور اس نے جب اس دنیا پہ اس روئے زمین کا چھان مارا تو اسے اس کائنات کے 4 معظم اور 4 عظیم ہستیاں نظر آئیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 معزز ہستیاں انہیں اس شیطان کو نظر آ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ دنیا والے ان 4 ہستیوں کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ جو کہہ دے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پورے مسلمان کے اس وقت محور اور مرکز یہی 4 امام ہیں، لہٰذا جب یہ 4 امام انتقال کر گئے، 4 امام جب دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان مسلمانوں کے پاس آیا۔ شیطان کہنے لگا اے مسلمانوں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، امام شافعی بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، امام احمد بن حنبل بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تم ان کی تقلید کرو، اگر شریعت کو سمجھنا ہے تو تم ان کی باتوں کو تسلیم کرو، یہ جو کہہ دیں اسی پر عمل کرو، شریعت تک تم پہنچ جاؤ گے، جنت میں تم پہنچ جاؤ گے۔ شیطان نے لالی پاپ دیا، جس طرح سے قوم نوح کے متقی لوگوں کو مہرہ بنا کر کے متقی لوگوں کو مہرہ بنایا شیطان نے، اور ان 5 متقی لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان لایا اور راہ راست سے بھٹکا دیا۔ میرے بھائی اسی طرح سے شیطان نے ہمارے 4 عظیم اماموں کو، جن کا مسلک قرآن ہے، جن کا مہجد اللہ کے وسلم کا فرمان ہے، ان 4 اماموں کو مہرہ بنایا اور مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تم کہاں کتاب کو سمجھ پاؤ گے، تم حدیث کو کہاں سمجھ پاؤ گے؟ اگر تمہیں شریعت سمجھنی ہے، اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کا دامن پکڑ لو، امام مالک کا دامن پکڑ لو، امام مالک کا دامن پکڑ لو، امام شافعی کا دامن پکڑ لو، امام احمد بن حنبل کا دامن پکڑ لو، اور یہ جو کہیں اسی پر عمل کرو۔ میرے بھائی یہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی کے دن ہیں۔ یہ ایک مسلمان صحابہ کے طریقے سے بھٹک گیا، ایک مسلمان قرآن کریم کو بھول گیا، اس کا راستہ اور منہج کیا ہے۔
اللہ کے رسول نے جن زمانوں کو کہا بہتر زمانہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ 3 صدی تک آپ نے کہا یہ صدیاں بہتر ہیں، یعنی جو 4تھی صدی آئے گی اس کے بعد جو صدیاں آئیں گی یہ سب برے زمانے ہوں گے میرے بھائی، اور ان برے زمانے میں تقلید وجود میں آتی ہے۔ میرے بھائیو، امام کب وفات ہو رہی ہے ان لوگوں کی؟ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں۔ ان کی وفات کب ہو رہی ہے؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ امام شافعی 150 میں پیدا ہو رہے ہیں اور 204 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کی پیدائش 164 ہجری، جو سب سے آخری امام ہے، 164 میں ان کی پیدائش ہے اور وفات 241 ہجری ہے۔ سمجھ رہے؟ 241 ہجری۔ یہ امام 3ری صدی میں انتقال کر گئے، اور جب تک یہ امام زندہ تھے کوئی بھی شخص ایک مسلک کا ماننے والا نہیں تھا۔ سارے لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ جو ہمیں لوگ بتائیں گے اور قرآن و حدیث کے موافقت اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، 241 ہجری گزر گئی، 3 صدیاں گزر گئیں، شیطان کو کوئی حربہ نہیں ملا۔ 4تھی صدی ہجری جیسے آغاز ہوئی، لا کر کے مسلمانوں کے درمیان اس نے لالی پاپ 4 اماموں کی شکل میں رکھ دیا۔ میرے بھائی، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت نہیں کرتا، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور ان 4 اماموں کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ 4 اماموں کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، ہم اپنے جب ہمارے سامنے دلیل نہیں ہوتی ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور ہماری اجتہاد غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے، مجتہد صحیح بات بھی بتا سکتا ہے۔ اگر وہ صحیح بتائے گا 2 نیکیاں اسے ملیں گی، اگر وہ غلط بتا دے گا تب بھی اسے 1 نیکی ملے گی۔ لیکن سننے والوں کو چاہیے کہ اگر بعد میں انہیں ائمہ کے اقوال کے خلاف کوئی حدیث ملے تو ائمہ کے قول کو چھوڑ دیا کریں۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے۔ تو یہ ہمارے امام کتنی اچھی سوچ والے امام تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم امام کے ماننے والے، ہم کیسے مقلد ہو بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اتنی اچھی ہے، اتنے پرہیزگار متقی ہیں، تقوی شعار ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے، اور آج آپ تحقیق نہیں کرنا چاہتے۔ مسلم الثبوت کی روایت، وہ میں نے جو کیا کہتے ہیں عبارت میں نے بیان کر دی کہ جن کے اندر تقلید آ جاتی ہے میرے بھائی، وہ تحقیق نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے امام کی تحقیق پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے کتنی اچھی بات کہہ دی کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی کو جو ہے لے لیا کرو۔ سمجھے؟ تو اس طرح سے امت کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا ہوا، اور امت یہ جو ہے 4 مذہب میں تقسیم ہو گئی۔ میرے بھائی، علامہ سند بن عنان مالکی دیکھیے یہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ بیان فرماتے ہیں کہ تابعین رحمت اللہ علیہ بھی ہمیشہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ رجوع مطلب پلٹا کرتے تھے اپنے مسائل کو لے کر کے۔ اگر وہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ پاتے، کتاب میں ڈھونڈا ان کے مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ملی، حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملی، تو کتاب و سنت میں اگر وہ اپنے مسئلے کا حل نہ پاتے تو صحابہ کرام کی اجماع کی جانب رجوع کرتے تھے۔ کہاں جاتے؟ صحابہ کرام کے قول کو دیکھتے کہ دیکھیں بھائی، صحابہ اللہ کے رسول میں تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، انہوں نے تو کچھ سمجھا ہوگا، ان کے کچھ فرمان تو موجود ہوں گے، تو صحابہ کرام کی اجماع کی جانب دیکھتے تھے، صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھتے تھے، وہاں سے وہ لوگ استفادہ کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کے یہاں سے ان کے یعنی تبع تابعین کے کسی مسئلے کا حل صحابہ کرام کے قول سے مل گیا تو اس سے وہ لے لیتے تھے، اور اگر نہیں ملا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے، اور جس کسی صحابی کی رائے قرآن و سنت کے قریب سمجھتے تھے اسے اختیار کرتے تھے۔ بھائی یہ فلاں صحابی ہیں، ان کی بات قرآن سے
جو مل رہی ہے، جل رہی ہے، اتفاق ہے ان کے متفق، مطلب ان کی باتیں اور ان کی باتیں دونوں مل رہی، قرآن اور ان کی باتیں مل رہی، تو اسے لے لیتے تھے۔ اگر کسی صحابی کی بات نہیں ملتی تھی تو اس صحابی کی بات نہیں لیتے۔ یہ کون ہے؟ تبع تابعین کا طریقہ میرے بھائی۔ صحابی کی بات بھی تبع تابعین نہیں لے رہے، تیسری صدی والے اس صحابی کی بات بھی نہیں لے رہے جس صحابی کی بات قرآن کے خلاف ٹھہر رہی ہے، جس صحابی کی بات حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ تبع تابعین اس صحابی کی بات بھی نہیں دیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائی صحابی نہیں ہیں، امام مالک شافعی صحابی نہیں ہیں، امام شافعی صحابی نہیں ہیں، امام احمد بن حنبل صحابی نہیں میرے بھائی۔ اگر صحابی کی بات تبع تابعین رد کر سکتے ہیں تو ائمہ اربعہ کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ شارع نہیں ہے، یہ شریعت کے ماخذ نہیں ہے، یہ ہمارے امام ہیں، اسلام کو انہوں نے پہنچایا ہے، یہ حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، تدوین کا کام کیا ہے، یہ ہمارے بڑے بزرگ ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقام اللہ نے نبی کو دیا مقام اٹھا کر کے انہیں دے دیں۔ اگر کسی کی بات پتھر کی لکیر ہو سکتی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا بیان فرماتے ہیں؟ لے لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں تبع تابعین کے بعد امام ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا۔ یہ سب لوگ بزرگ ہستیاں تھیں، ہاں یہ تابعین کے منہج پر قائم تھے۔ کیا تھے؟ یہ تابعین کے منہج پر قائم تھے، یعنی یہ لوگ بھی وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو تبع تابعین نے اپنایا ہے، جو طریقہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ ان کے زمانے میں بیان فرماتے ہیں ان کے زمانے میں کسی خاص شخص کے مذہب کی درس و تدریس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد قریب کے زمانے میں ہی لوگوں نے ایک خاص مذہب کے درس و تدریس دینے لگے۔ بھائی ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، ہم جو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، اب ان کی کتابیں اٹھا لے، اسی کو شریعت بنا لی۔ لوگ جو اسی پر جو درس و تدریس دینے لگے اور اسی کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگے میرے بھائی۔ جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو امت گمراہی کے دہانے پر پہنچ گئی میرے بھائی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں علامہ، آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے اہل تقلید پر، یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل تقلید پر یعنی مقلدین پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مسلک تقلید امر قدیم ہے، کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تقلید جو بہت پرانا ہے، کیسے کہہ دیتے ہیں؟ تابعین کے زمانے تک تقلید کا وجود نہیں ہے، 3 بہترین صدیاں گزر گئیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، ان کے زمانے میں جو ہے تقلید نہیں، اور خود ائمہ اربعہ ان کی صدی میں خود تقلید کا وجود نہیں، جس کے ہم تقلید کرتے ہیں خود ان کے زمانے میں تقلید کا وجود نہیں، انہیں خود نہیں پتہ تقلید ہوتی کیا ہے، ان کے زمانے میں خود نہیں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں بھلا کیسے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تقلید بڑا پرانا امر ہے، اور کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے شیوخ کو بھی تقلید کے مسلک پر پایا ہے۔ میرے بھائی آگے کہتے ہیں کہ سنو، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، شریعت اسلامیہ میں شیطان نے داخل کر دیا ہے تاکہ مسلمان راہ ہدایت سے بھٹک جائیں۔ میرے بھائی میں نے وہ طریقہ وہ واقعہ بیان کیا کہ نوح کے قوم میں شیطان نے کس طرح سے 5 نیک لوگوں کو مہرہ بنایا اور ان کا تقوی کا فائدہ اٹھا کر کے جو لوگ ابھی تک ایک اللہ کو مان رہے تھے انہیں اٹھا کر کے شرک کے دروازے پر لگا دیا۔ شیطان نے یہی کیا 3 صدیاں تک۔ جب اس کا حربہ نہیں چلا، جب اس کا طریقہ نہیں چلا تو اس نے 4 متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پایا اور انہی کو مہرہ بنایا، اور پھر انہیں مہرہ بنا کر کے امت مسلمہ کو مختلف راستوں میں بانٹ دیا اور کہنے لگا بھائی تم ادھر چلو اگر شریعت سمجھنا چاہتے ہو، اگر تقلید نہیں کرو گے شریعت نہیں سمجھو گے۔ میرے بھائی اگر شریعت سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت پیاری بات بیان فرما دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تمہیں شریعت سمجھنا ہے، لوگوں اگر تمہیں شریعت سمجھنا ہے تو صحابہ کا طریقہ اپنا لو، صحابہ کا طریقہ ہی تمہیں شریعت سمجھائے گا، صحابہ کا طریقہ ہی تمہیں بتائے گا جنت کہاں سے ملے گی، صحابہ کا طریقہ ہی بتائے گا جہنم سے کیسے بچا جائے گا۔ میرے بھائیو شریعت کا طریقہ یہ ہے، اور ہم نے شیطان کے لالی پاپ میں کھو گئے، ادھر بنا لے ادھر مختلف ٹیم میں تقسیم ہو گئے، ایسا لگتا ہے IPL چل رہا ہو،
ہے نا، ہم اس ملک کے سپورٹر ہیں، ہم اس ملک کے سپورٹر ہیں، بیٹھے ہیں ہندوستان میں، کھا رہے ہندوستان کا، سپورٹ پاکستان کا اس قدر ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہندوستانی کا گلا کاٹ دیں گے، اسی کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ تو سوچو سمجھو ہمیں حق کا راستہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے وسلم نے بیان فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، کہ اے میرے ماننے والوں میری بات غور سے سنو، لیاتین ضرور بضرور علی امتی، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا ما اتی علی بنی اسرائیل، جس طرح سے بنی اسرائیل پر ایک دور آیا، ایک زمانہ آیا۔ اللہ کے رسول مخاطب صحابہ کرام سے بیان فرماتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں حذو النعل بالنعل، جس طرح سے بنی اسرائیل پر زمانے آئے، فتنے کا زمانہ آیا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، میرے ماننے والوں تمہارے اوپر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ تم بنی اسرائیل یہودیوں کے ہو بہو چلو گے، اگر انہوں نے حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، اگر کسی بنی اسرائیل کے ایک فرد نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، کیا علانیتاً، اگر ایک یہودی نے، اگر ایک بنی اسرائیل کا پیروکار نے اگر اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا علانیہ، تو تم ضرور زنا کرو گے۔ ایسا دور آنے والا ہے، کیونکہ تمہارے اندر سوچ ہی نہیں ہوگی، فکر ہی نہیں ہوگی، غور و فکر کا ہاں جو پڑھا وہ تم کھو دو گے، سوچ و فکر غور و فکر سے تم کام ہی نہیں لوگے، تو ایسا دور آنے والا ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ لکان فی امتی من یصنع ذلک، جو چیز انہوں نے کیا وہی چیز تم کرو گے، حق سمجھنے کی تم کوشش نہیں کرو گے۔ میرے بھائی آگے بیان فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، کتنے؟ 72، 70 + 2، 72 فرقوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے، ان کے درمیان 72 جماعتیں نکل گئیں۔ پیشین گوئی دیکھیے اور اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے میرے بھائی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور اے میرے صحابہ افسوس کی بات یہ ہے میری امت بنی اسرائیل سے ایک قدم آگے نکلے گی۔ کیا؟ میری امت، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے، میرے نام کا نعرہ لگانے والے مجھ سے قدم آگے نکلیں گے۔ تفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے ماننے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ موسیٰ کے ماننے والے 72 میں بٹے تھے، لیکن میرے ماننے والے 73 میں بٹ جائیں گے۔ صحابہ کب خاموش رہنے والے؟ ارے ہم لوگ آپ کو مانتے ہیں تو آپ کے ماننے والے مختلف ہو جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان، اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، آگے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ جب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو ان 73 میں صرف ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ کون سی جماعت؟ صرف ایک جماعت۔ سب کہتے ہیں اس جماعت سے مراد ہم ہیں، اس جماعت سے مراد ہم ہیں۔ میرے بھائی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ پر میری جان قربان ہے، انہوں نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا، انہوں نے منہج بتایا، انہوں نے طریقہ بتایا، اور بتایا کہ جو شخص جس بھی جماعت کا ماننے والا ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے والا ہو، کسی کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہو، اگر اس کے اندر یہ دو چیزیں پائی گئیں، اگر وہ یہ دو طریقے اختیار کرے گا تب وہ جنت کے اندر جائے گا، اپنے آپ کو کسی کی جانب منسوب کرتا ہو۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی؟ سوال ہے ومن ہی، کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا فلا جماعت ہوگی، طریقہ بتائے، طریقہ کیا ہے؟ منہج بیان کیا، مسلک بیان کیا، کون سا راستہ ہے؟ اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، وہ فرقہ ناجیہ، وہ جنت میں جانے والی جماعت، وہ جنت میں جانے والا گروہ وہ گروہ ہوگا ما انا علیہ، جو میری حدیثوں پر عمل کرے گا، میری حدیث آگے اپنی گردن جھکا دے گا، وہ ہر درمی اور ضدی پن اختیار نہیں کرے گا، وہ اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کس پر تھے؟ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر،
امام مالک کے مسلک پر، امام شافعی کے مسلک پر، امام احمد بن حنبل کے ارے یہ لوگ تو بعد میں آئے، صحابہ نبی کریم کے مسلک پر تھے، اور نبی کریم کا مسلک صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، میرا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اسی کو جب اپناؤ گے تب جنت کے اندر جاؤ گے۔ میرے بھائی اگر اس سے ہٹ گئے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے بھائی کتنی افسوس کی بات ہے، ہم منہج سے ہٹ گئے، ہم اپنے آپ کو حنفی کہیں، مالکی کہیں، شافعی کہیں، کچھ بھی کہیں۔ میرے بھائی اختلاف اس سے نہیں ہے، اختلاف اس سے ہے کہ ہم نے انہیں شریعت کا حق دے دیا ہے، ہم نے انہیں شارع سمجھ لیا ہے، یہاں تک کہ بے باکانہ انداز میں، جرأت مندانہ انداز میں نبی کریم کی حدیث آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ جنت میں ہو ہی جائے گا جس کا عمل قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کا عمل ان دو طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اب اپنے آپ کو چاہے تم رحمانی کہو، اپنے آپ کو چاہے تم شافعی کہو، چاہے حنفی کہو، چاہے مالکی کہو، چاہے حنبلی کہو، کچھ بھی کہو، یہ تو تعظیمہ نا بھائی۔ مان لیجئے، بات ختم کرتے ہیں، آخری بات بیان کر کے، مان لیجئے بھائی میں جامعہ اسلامیہ سنابل دلہی سے فارغ ہوں، ہمارے مدرسے کو ہمارے رحمانی صاحب عبد الحمید رحمانی غفر اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے، انہوں نے سنابل کو بنا دیا۔ انہیں لوگ رحمانی صاحب کہتے تھے۔ اب ہم وہاں سے فارغ ہو گئے تو ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری ہم نے دیکھا، بیچارے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے میرے بھائی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے۔ وہ 4 کلومیٹر پیدل سفر کر کے فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے پیدل۔ لوگ دیکھتے کہتے یہی رحمانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں، اتنا بڑا ادارہ چلانے، 24 ادارے قائم کر دی 10 سال کے اندر، یہ رحمانی صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے گھر کو پینٹ بھی نہیں لگایا، سمجھ لو۔ تو اب اتنے عظیم ہستی ہو، ہم ان کے مدرسے سے پڑھے، وہ ہمارے استاد، ہمارے مربی، انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ میں آپ کے راویر میں آ کر آپ کو سمجھا سکوں۔ اب مجھے فخر ہوتا ہے اپنے استاد پر، اپنے عالم دین پر، اپنے رحمانی صاحب پر، جن کے یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر وہاں نہیں پڑھتا تو یہ لکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اگر ان کے سائے میں اگر میں نہیں ہوتا تو مجھے بولنے کی تمیز بھی نہ ہوتی۔ تو یہ ان کا دین ہے، انہوں نے مجھے نبی کریم کی حدیث پڑھایا اور مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ اب میں ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں کہتا ہوں میں رحمانی ہوں، حافظ عتیق الرحمن سنابلی رحمانی لکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو رحمانی کہتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اب انہوں نے جو کہہ دیا اب ان کی بات چاہے قرآن کے خلاف ہو تو میں اسی پر عمل کروں گا۔ میرے بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو رحمانی کہتا ہوں، مجھے ان سے نسبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ کس نے انکار کیا محبت مت کرو، لیکن میرے بھائی نسبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہٹ دھرمی ہے، ضدی پن ہے، حسد ہے، تعصب ہے، نہیں ہم اسے نہیں مانیں گے، ہم ان کے ماننے والے۔ میرے بھائی مانیے لیکن ان کی نہیں، مانیے لیکن ان کی نہیں، ماننا نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی کی ماننی ہے، سمجھ رہے نا، یہ اصل چیز ہے میرے بھائی۔ لیکن ہم لوگ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔